کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، لیکن وہ حد سے گزر گئے اور دیکھا کہ اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ تو جو بھی اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں چھیڑ چھاڑ کرے گا، اس کی بنائی ہوئی جو حدوں سے توڑے گا، وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور جو بھی سرکشی اختیار کرے گا، ہم دیکھتے ہیں ماضی میں جس نے بھی حد سے گزرنے کی کوشش کی، وہ فرعون کی لاش، فرعون کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ آج بھی اس کی لاش بطور نصیحت قیامت تک کے لیے اللہ نے انسانوں کی نصیحت کے لیے اس کی لاش کو مصر کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے کہ اس سے بھی اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس نے سرکشی کی، اللہ سے بغاوت کی، اس حد کو جو اللہ نے حد بنائی تھی اس کو خلاف کر دیا، اس کو توڑ دی اور دیکھا اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس طرح کی آفاتیں جو ہیں ان لوگوں کے لیے، فرعون جیسے لوگوں کے لیے ہوشیار کرتی ہیں، اور آج کے جتنے بھی انسان، آج کے جتنے بھی ملک ہیں یا جو بھی حد سے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان آفاؤں کے ذریعے سے، ان آفاتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں ہوشیار کر رہے ہیں کہ وہ باز آ جائیں اپنی ان حرکتوں سے اور باز آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست طاقت موجود ہے۔ ان آفاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں ہوشیار کر رہا ہے کہ جو لوگ انسانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، جو لوگ ٹیکس اور تمام برائیوں کو فروغ دے رہے ہیں، جو انسانیت پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ امریکہ ہو یا جاپان ہو یا اسرائیل ہو، جو فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے، جو روس ہو جس نے بوسنیا، جس نے چیچنیا اور جس نے افغانستان پہ ہم نے دیکھا ظلم کرا، اور اللہ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور خود روس کو کئی اللہ نے دہشت دیے، خود اس کی ایک بندوق کی جس کے اندر 20 ویگانک تھے، اللہ نے اسے 48 گھنٹے کا وقت دیا، لیکن پھر بھی وہ نہ بچا سکا۔ اس سے اسے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ جس کو مارنا چاہتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، لیکن اللہ جس کو مٹانا چاہتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان آفاؤں سے، ان نشے میں چور جتنے بھی ملک ہیں، نشے میں اپنی ترقی سے نشے میں چور ہو کے اور اس ترقی کو حاصل کر رہے ہیں، اس کو بجائے اس سے دھیان میں رکھیں کہ وہ انسانوں کو فائدہ پہنچائے گی یا نقصان پہنچائے گی۔ تو ان مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہوشیار کرنا ہے کہ بعد آ جائیں۔ اللہ کی ایک زبردست طاقت ہے کہ جو تمہیں مٹا کے رکھے گی اگر تم نے لوگوں سے برابر ظلم کرتے رہے، اور یہ سیٹ اور یہ بے حیائی، یہ لنگن کا جو بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو مٹا کے رکھے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی آواز ہیں جن سے انسانیت مل جاتی ہے۔ اب جاپان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جاپان میں جو مصیبت آئی، ہم دیکھ رہے ہیں جاپان کا ہم جائزہ لیں تو آج وہ قومیں جو برائی جو قومیں یوں کے اندر پائی جاتی تھی، آج جاپان کے اندر پنپ رہی ہے، تیزی سے کہاں کھانا چاہیے، اور صرف وہ ہتھیار، وہ ایسے ہتھیار، وہ مسائلیں، وہ اس بنا پر ترقی کر رہے ہیں کہ میرا خطہ جمع رہے، میرا اثر و رسوخ رہے، اگرچہ اس کے لیے انسانیت کو نقصان پہنچے، انسان تباہ ہو تو ہوا کرے، لیکن میرا خطہ جمع رہے، میرا اثر و رسوخ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آفاؤں سے انہیں ہوشیار کرنا ہے۔ جاپان سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور سب کو سبق لینا چاہیے کہ جو ترقی انہوں نے کی، جو اس سوچنے کے لیے ہمارے لیے وہ فائدے مند ہوگی، آج اسی کے لیے مصیبت ہو گئی ہے۔ آج ساری انسانیت کو انہوں نے اس ترقی سے ساری انسانیت کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ آج جاپان کے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریشان ہیں، وہاں کا پانی زہریلا ہو چکا ہے، اور وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے خون کو ترس رہے ہیں۔ ساتھیوں کہ ان سب مصیبتوں سے ہمیں اور ان تمام لوگوں کو اللہ کے سرکل سے اور کروڑ کی لاکھ سے اور ہزاروں روپیہ مختلف لوگوں کو بتانے جو کہا جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں چھوٹوں میں کسی قوم کو اللہ نے کم کرنے کی بنا پر تباہ کر دیا، کسی قوم کو کسی برائی کی بنا پر تباہ کر دیا۔ تو یہ ماضی کے واقعات اور آج کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو، برائی کو پسند نہیں کرتا، اور ان بڑی بڑی طاقتوں کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی ارتھ ویوستھا ہلی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان آساؤں سے ان کو ہوشیار کرتا ہے کہ وہ باہر آ جائیں۔ اللہ کی طاقت موجود ہے، کوئی طاقت کو 2 مہینے میں بھول جائے کہ ہم کو چاہیں کرتے رہیں گے۔
اللہ اسے اپنے ہونے کی طاقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا ہونے کی وسعت دیتا ہے کہ ایک زبردست طاقت ہے جس میں پوری کائنات بنائی ہے. کیا تم 2 مہینے نہ بھول جانا تم انسانی کے خود میں زیادتی کرتے رہو تمہیں کوئی پتہ چلا نہیں. اللہ تعالیٰ کی زبردست طاقت جس کو چاہے گی نکالنے کی، جس کو چاہے گی بنتا دے گی. کافی دوستوں یہ مصیبت ہے جس سے تھوڑی سی مصیبت میں انسان مل جاتا ہے. اب تصور کیجیے کہ وہ خیالات کیا ہوگا. یہ تھوڑی سی مصیبتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں کیا ہم مل جاتے ہیں. اور وہ قیامت جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ زبردست قیامت ہوگی. کیا دیکھیے اندر انسان بالکل وہ جائیں گے انسان کے کیا ہوا ہے، وہ حیران ہوگا، پریشان ہوگا، وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ کیا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی آسان جاتے ہیں ڈسٹرب ہو جاتا ہے. قیامت آئے گی کیا ہوگا، ہمیں اپنا احتساب دینا چاہیے. وہ قیامت اور وہ قیامت کے دن سے ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے تمام زندگی کا حساب دینا ہے. وہ قیامت جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ایک طرف لوگوں کی شکتیاں ہوں گی، ایک طرف جنت کی نعمتیں ہوں گی، جنت کو قید کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، وہ بے شمار نعمتیں ہوں گی، وہ اپنی جنت کرنے ہوں گی. دوسری طرف لوگوں کی شکتیاں ہوں گی جہاں دو رنگوں کو پینے کے لیے چیز ملے گا، خون ملے گا اور طرح طرح کے آزاد ہوں گے. اور دوستوں کا ہوگی نہ ماں اپنے بیٹے کی ہوگی، نہ بھائی کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیٹے کا ہوگا، نہ اپنے کا الگ ہوگا. کوئی چیز نہیں ہوگا. ایسے وقت جو کہ ہم انسان حیران ہوگا اسے کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. ہر انسان اس فکر میں ہوگا اور اس کا منظر خود ہو پائے گا. اور مختلف اللہ ان چیزوں سے ہمیں بتاتا ہے کہ موبائل میں ایک ٹائم کا جو منظر ہے ہم نے دیکھا ہوگا وہ قیامت کی جگہ کو قیامت کا تقریباً جتنے لوگ دیکھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دیکھی ہوگی کہ اس رات جو ماں اپنے کلیجے سے دیکھنے میں لگا جیتی تھی، لیکن اس دن رات میں ہر انسان کا ایک دور تھی. ایک ہوگا کسی طرح کا دھیان رکھا ہے، ہر مکان بھاگ کسی طرح کا دھیان رکھا ہے. وہ ماں اپنے بچوں کو چھوڑ گئی، وہ ماتا اپنے کدھر بھی جانا چاہتے ہیں ملازم کو پانا. تو معلوم ہے ہم اپنے محلوں میں دیکھا کہ صبح جگہ پر معلوم ماں باپ کھڑے ہوئے ہیں بچے چھوڑ کے بھاگ گئے. لیکن چھوٹی سی آواز آنے پر انسان اپنے ماں باپ کو، اپنے سگے رشتے داروں کو اور وہ معلوم ہو وہ مکان پر جو بھائی گھوڑے ہوئے جو آرام سے کرتے وہ سب کو کھاتا ہے، مکان سے چھوڑ کے بھاگتا ہے. کئی دنوں کے بعد آئے ہم نے دیکھا ہمارے محمد کے سامنے کے منظر کیا ایک چھوٹی سی مصیبت آئی تو ہم خریدتے رہ گئے. اب تو یہ قیامت کا منظر کیا ہوگا دوستوں. اور یہاں پر ان مصیبتوں سے اور ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اپنا سبق تو نہیں بھول رہے ہیں، کہیں ہمیں اپنا احتساب اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. مقصد سے پہنچایا تھا اس مقصد کو ہم پورا کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خیر مقصد تو مجاہدین کو ہمیں ہمارا مقصد بنانے والے ہمارا مقصد بنایا کہ تمہیں لوگوں کی فائدے کے لیے تمہیں اس میدان میں لایا گیا ہے کہ تم اس لیے تم تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کا حکم دیتے ہو. اور ایک جگہ اور ہمارا کہا تمہیں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کا حکم سے برائی سے روکے اور ایسے ہی لوگ بھلا پانے جاتے ہیں. تو ابھی دوستوں ساتھیوں کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے برائی سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور اچھائی کا حکم دے رہے ہیں؟ یہ دنیا کی تباہی کی طرف چلی جا رہی ہے. یہ بے حیائی، یہ پڑھائی، یہ زندگی، یہ دیش، یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. کیا ہمارے اندر کی طرف اور وہ دیکھتے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی، اس کو بچانے کی نہیں ہے. تو اپنا احتساب دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کام کو انجام نہ دیں گے تو ہمیں بنی اسرائیل کے واقعہ اور بھی ایک واقعہ کرتے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک بچی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو بولے تو فرشتوں نے اللہ نے کہا یہ بڑی کھانا اس کو کہہ رہا ہے نیک بندہ آپ جو صاحب بندہ رہتا ہے بہت تیزی عبادت کرتا ہے. اسی بندے کے اسی کے اوپر تو وہ وہاں پر برائیاں پھیل رہی ہیں وہ خود کو نیکی کا نیک کام کرتا ہے لیکن لوگوں کو نہیں اگاتا، لوگوں کو نہیں بلاتا. تو
کرنی چاہیے، اسے اس کو انجام دینا ہوگا، ورنہ ان آفات سے ہم نہ بچ سکیں گے۔ اور جیسے کہ بتایا گیا بتایا کہ انسان کے 3 لگنے ہیں، پہلا سب تک پہلا اور اپن بچا ہے کہ برائی کو دیکھو تو طاقت میں نکالو، دوسرا درجہ جو ہے وہ جو ہے کہ برائی کو اعلان کرنے کے لیے بڑی ہے، تیسرا اور جو سب سے کمزور ہو درجہ کم سے کم اپنے دل سے بڑا کمزور دوستوں ساتھیوں بزرگوں ہمیں اپنے یہاں مثال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس درجے کو کرنا ہے، اور جیسے یہ جو مقصد ہے ہمیں پیدا کیا ہے اس میں ہم کتنا سال کرنا ہے، ہمیں اپنا احتساب جائے گا، اور اللہ سے جو ماضی میں ہم سے کوتاہیاں میں غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ سے وہ گناہوں کو معاف کر کے اور اللہ سے رجوع کر کے اور اس کام کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کے لیے ہمیں اس پر رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تیزی سے اور اللہ ہم دیکھ رہے ہیں تیزی کے بعد اور مصیبتیں تیزی سے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے، اور نہ ان کے مقصودیں اور انسانیوں کو کے لیے نقصان دے، یہی سے باتیں آپ اپنے سامنے رکھیں تفصیل کے ساتھ اللہ ہمارے اب میں اس سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب مولانا عبدالرزاق صاحب نصیب سے روایت کر رہا ہوں، آپ کی شخصیت کاروبار موبائل کرنے کے بعد اس شہر کی معروف شخصیت ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس نام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرمه وعلمه من البيان ما لم يعلم، الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا فهم صائمون، وما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ نے ہمارے بھائی سے آقا کے آسمانی دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً کیوں نازل ہوتی ہے تفصیل سے بات ہوئی. جب قرآن مجید میں صاف یہ بات بتلا دی گئی ہے اور بار بار یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جب انسانی معاشرہ جب خرابیوں کے اندر عام ہو جاتا ہے اور وہ خرابی معاشرے کے اندر عام ہو جاتی ہے اور بھیانک حد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر پورا کا پورا معاشرہ عذاب الہی کا شکار بن جاتا ہے. اور بعض وقت اس کا اثر پورے معاشرے کی تباہی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ حضرت انسان اپنی طاقت اور قوت کے نشے میں ان حقائق سے کوشش کر لیتا ہے جس کا خراب نتیجہ اس کو بعد میں جھیلنا پڑتا ہے. قرآن مجید میں پچھلی قوم کی تاریخیں کو بیان کی ہے ہمارے سامنے، ان کے ہلاک ہونے کے اسباب کیا ہیں، ان کے بربادی کے اسباب کیا ہیں،
وہ قومیں کیوں برباد ہو گئی، وہ قومیں کیوں ہلاک ہو گئی؟ تو دوستوں ہمارے ذہن میں ایک ہی جواب کی قدرت سے بغاوت یہ اسباب ہے تو کسی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور برباد کر دیا، ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے۔ یہاں تک کسی شریف میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام ان جگہوں سے گزرتے تھے، وہاں سے جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، یہاں ٹھہرو مت، اس لیے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اس قوم کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، یہاں ٹھہر مت۔ یہ اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانی نسل میں ہم کو صاف بتا دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کر لو، ایک اللہ کو اپنا خالق اور مالک جان لو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کی عبادت کر لو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معلوم نہیں۔ بزرگوں دوستوں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ صرف عبادت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، اس کی اطاعت صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا انکار ہوا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو ہی شریک کریں۔ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اقرار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی قدرت کا انکار کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، اللہ کی عبادت اور معبودہ کے باقی کا انکار، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات کہی تو قوم یہ ان کو کہا کہ تم کو گمراہی نہ ہو، تم اپنے راستے پہ بھٹک رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے راستے کو بھٹکا ہوا نہیں ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغامبر ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کی باتیں تم تک پہنچا رہا ہوں، اس کی بات کو مان لو، اس کی طاقت اور قوت کا اقرار کر لو، ورنہ تم ہو جاؤ گے قربان، ہو جاؤ گے تباہ۔ آپ لوگوں کی قوم کی بات نہیں مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرقان کر دیا، پانی میں ڈبو دیا، سیلاب کے اندر نام نکال ختم کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے انکار کا نتیجہ ہے۔ اپنی دعوت کو سمجھ لے، اپنی سمجھائی، اپنی تاریخی، اپنی ٹیکنالوجی کا سمجھ، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تمام قدرتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام چیزوں سے بڑھ کر اس کی قدرت، اس کا کرشمہ، اس کے علاوہ کسی کا کوئی کرشمہ اور کوئی قدرت کام آنے والی نہیں ہے۔ حضرت رسول علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کے پاس بھیجا، ان سے بھی یہی کہا گیا اللہ کی عبادت کر لو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہود نے بھی انکار کر دیا، ان کا مذاق بنایا، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی اور اس کے دل ڈول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کھجوروں کی طرح سے ان کے دل، اس وجہ سے وہ اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنی طاقت اور قوت کی سمجھ میں اتنا دور تھے کہ
کے نقصانہ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان کو نازل ہوا اور ان کو بھی برباد کر دیا. وہ قسم آزاد رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام چیزوں کو پتہ کر دیا, برباد کر دیا, نابود کر دیا, نام نشان ملا. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بڑی طاقت والی, ان کے پاس اتنی اچھی کاریگری تھی, اتنی اچھی ٹیکنالوجی تھی کہ وہ پہاڑوں کے اندر سے ایسے مکانات آتے تھے, ایسے مکانات آتے تھے کہ نہ کوئی سمجھ تھی, نہ ریت تھی, نہ کوئی چیز نہیں تھی. ہمیں جب دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر سے خود بہت نکلا ہے, اچھی طریقے سے رہا ہے. سے بچنے کے لیے, سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے اتنے اچھی اچھی ٹیکنالوجی کو ہم نے اپنے مکانات کرا دیا. پہاڑ کے اندر سے کچھ آ اور سمجھتے کہ ہم کو کوئی چیز مٹا نہیں سکتا, ہم کو کوئی چیز برباد نہیں کر سکتا. حضرت صالح علیہ السلام کو نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے, جو اتنی ہے دیکھو تم اس کو مت چھیڑنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں کھائے گی, پیے گی, گھومے گی, چلے گی, اس سے مت چھیڑنا, اس کو ستانا مت. اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہوگا. نور تھی, انہوں نے اس کو دفاع کر دیا, ختم کر دیا. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس قوم کو ختم کر دیا, برباد کر دیا. دوستوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ طاقت اور قوت کے مظاہرے ہیں جو کسی قوم, کسی طاقتور, اتنی قوت والے قوم کی اس کو برباد کر کے رکھ دیا. اب یہ زمانہ اور یہ حالات ہم کو ایسے نظر آتے ہیں کہ یہ خوشی کا نظام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا انکار ہے. اپنی تنہائی, اپنی باریکی, اپنی ٹیکنالوجی کو حضور اور دوستوں, ہمیں اس بات کا غور کرنا ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم چاہے کتنے بھی بڑھائیں, ہم چاہے کتنے بھی ترقی کر لیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہماری ترقی کا بہت بلند اور بہت برکر ہے. ابھی ہمارے بھائی نے جاپان میں کس کو بتایا اور ہم نے دیکھا, خبروں نے دیکھا اور خبروں نے پڑھا, اپنی ٹیکنالوجی پر, اپنی کاریگری پر اور اپنی ترقی کو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اچانک آیا. ایسا اچانک عذاب جو لوگ گھر سے نکلے تھے نہیں پہنچ سکتے, اتنی دور گھر تھا کہ وہ پیدل چل کے 5-10 منٹ کے پہنچ سکتے تھے, اپنی گاڑیوں سے جا رہے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اچانک آیا تو سارے بڑے بڑے شہر, بڑی بڑی بلڈنگیں بالکل چمکے کی طرح چل رہی. ہم نے خبروں میں دیکھا کہ وہ کشتیاں جو سینکڑوں لوگوں کو لے کر جاتی ہیں, بالکل جب وہ سنامی لہر 30-35 فٹ اونچی جب آتی ہے تو وہ کشتیاں ہو جہاں ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کاغذ کی کشتیاں ہمیں بنا کر رکھ دی ہے جو ہمارے ادھر سے ادھر ڈول نہیں ہے, ہمارے ادھر سے ادھر سٹک نہیں ہے. بالکل یہی منظر, یہی تماشا, بالکل یہی کام کے عذاب ہے. ہم ان کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہاں کا عذاب آیا ہے اس کو ہم خوش ہو رہے ہیں, بلکہ ان کو ہم کو ایک سبق لینا ہے کہ ایسے عذاب وہاں دیکھا گیا کہ دشمن اور اپنی طاقت, اپنی قوت پر اتنا گھمنڈ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب دنیا میں ہم سے بڑھ کر کوئی قوم نہیں, ہم سے جو
دیتا یہ وہ یہ گھمنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چلتا نہیں ہے. چاہے تم کتنی بھی طاقت والے ہو انما تقولون تدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. کہ تم کہیں بھی ہو، تم چاہے سیدھا پلائی ہوئی دیوار کے اندر موجود ہو، اتنی اچھی قدیم ہو، طاقت و قوت والے ہو، لیکن تم کو موت آگے آ کے کھول لے گی، تم کو موت آ کر پکڑ لے گی اور تم کو برباد کر دے گی، تم کو خراب کر دے گی. دوستوں اصل چیز یہ ہے کہ آج ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کو سمجھنا ہے اور ہمیں اپنے حالات پر غور کرنا ہے کہ ہم اپنے حالات پر کس حد تک برائی پہنچتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، وہ معاشرہ جو صاف ستھرا معاشرہ ہونا چاہیے، وہ جو معاشرہ کے اندر پوچھا ہونا چاہیے، آپ صاف ہونا چاہیے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی چلی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہمارے اندر سے ہو رہا ہے. اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ یہی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر کر دے گا اور ہم توبہ اور استغفار نہیں کر سکیں گے، اپنے دوستوں سے معافی بھی نہیں مانگ سکیں گے، اپنے دوستوں کا جو حق ہمارے اوپر ہوئے ہمارا اس کو ہم ادا نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زبردست عذاب ہے کہ اچانک آگ رکے گا اور ہم اس سے بچ نہیں پائیں گے. ہم اس کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، آسان دیکھ رہے ہیں، کسی نے زمانے میں نہیں دیکھا. خود ہمارے ہندوستان کے اندر لاکھوں مسلمان کے اندر عذاب آئے، آج جہاں کا عذاب آئے اور لوگ سو رہے تھے وہ اٹھ بھی نہیں سکتے، اٹھ بھی نہیں سکتے اور کوئی دقت ہو ایسے کوئی سوال نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حالات کیوں آتے ہیں؟ ہم کو غور کرنا ہے اور حالات کا بھی ہم کو جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں کتنے پڑے ہیں. جھوٹ خوری، زناکاری، بدکاری، بداخلاقی اور ہمارے اندر تمام لوگ برائیاں جو جسموں کے اندر ہے سب برائی ہمارے اندر. ہم قوم کے رہبر ہیں، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو دعوت کرایا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو دوسروں کو پہنچانے والے ہیں، لیکن آج ہم خود کو آج ہم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے بجائے ہم خود اللہ کے پیغام کے محتاج ہو رہے ہیں. ہم دوسروں تک وہ پیغام نہیں پہنچا رہے ہیں. خود اس بدکاری میں، اس غلط کام میں اور تمام برائیوں میں دوستوں اب کو سوچنا یہ ہے کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہمارے قوم کے جو رہبر ہیں ان کو چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو معاشرہ بنائیں، ورنہ یہ ہوگا کہ جب عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آتا ہے تو پھر اس سے نیک اور بد، اچھے اور برے سب کے سب تباہ اور برباد ہو. اس لیے ہم کو عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی قوم کا جائزہ لینا ہے، اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے، اپنے شہر کا جائزہ لینا ہے، ہمارے اپنے ملک کا جائزہ لینا ہے اور ہمارے اپنے تمام لوگوں کی وہ برائیوں کو ختم کرنا ہے. اس کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے. ورنہ جیسا کہ ہم احادیث سنتے ہیں کہ کشتی پانی کے اندر دوڑ رہی ہے، جا رہی ہے، اس کشتی کے اوپر لوگ سوار ہیں، کے اندر ہے، نیچے وہ نیچے والے لوگ اپنے پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دھیرے چل کر اوپر آتے ہیں اور وہاں سے پانی لیتے ہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اس کشتی کے اندر سوراخ کر لیں تو ہم کو پانی نہیں سے مل جائے گا. اگر ان کی حرکت سے ان لوگوں نے منع نہیں کیا، اوپر والوں نے ان کو حرکت سے منع نہیں کیا، وہ دوستوں اور انہوں نے اس کشتی کے اندر اگر سوراخ کر دیا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ پوری کی پوری کشتی خراب ہو جائے گی، پوری کشتی پانی میں ڈوب جائے گی اور تمام برباد ہو جائے گی. ہلاکت اور بربادی کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہم کو اپنے معاشرے کی مدد لینا ہے اور تمام برائیوں کا پکڑنا ہے. چاہے وہ برائی کیسی بھی ہو، یعنی باقی کی برائی ہو،
کی برائی ہو اور بداخلاقی کی برائی ہو، تمام برائی کے لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے تب جا کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اپنے کو اور دوسروں کو بچا سکیں گے، ورنہ ہم کی عذاب کے شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ ہمارے پورے کا جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں مسجد صدر اسلامی بھوپال کے، اور آپ کی شخصیت مولانا بھوپال کی معروف شخصیت ہے، ہم نے آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ کا سلطان اور قال الله تعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين بحر الحقائق في قدر السحاب إنها دخلت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قالوا الحكيم من الكرسي والكريم قلب هذه الدنيا میں لوگوں کے اعمال کی بدولت فساد نہیں رہا ہے اور بلائیں وغیرہ نازل ہو رہی ہیں تاکہ اللہ اور کے بعد عمل سزا کا مزہ رکھائیں، شاید کہ وہ اپنے ان اعمال سے باز آ جائیں۔ محترم صدر صاحب، معزز علماء کرام، معزز سامعین کرام، آج کی بات کا آج کی تقریر کا موضوع ہے پراکرتک آپدائیں، یعنی نیچرل کیلامٹیز یا ڈیزاسٹر یا آسمانی قدرتی آفات۔ دنیا میں جب سے یہ دنیا وجود میں آئی اور انسان وجود میں آیا، انسان میں آبادیوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی مکمل ہدایت کا انتظام فرمایا۔ اللہ رب العزت نے پہلے نبی اور پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو، جو پہلے انسان بھی تھے، پہلے نبی بھی تھے، اپنے علم خاص سے ان کو فیضیات کیا، اور فرشتوں کے اعتراضات پر جب اللہ رب العزت نے آدم سے سوال کیا اور فرشتے اس کا جواب نہ دے سکتے، تو آدم علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں کھول کر رکھ دی جس سے فرشتے ناواقف تھے۔ اس طریقے سے جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور آبادیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس وقت سے لے کے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت نے انسانی آزادی کے ہر جگہ ہر بستی میں اپنے نبیوں اپنے پیغمبروں کو پوری مکمل ہدایت کے ساتھ پہنچایا۔ یہ ہدایات آسمانی کتب میں کے ذریعے بھی تھی، صحائف کے ذریعے بھی تھی اور پیغمبروں کے ذریعے بھی تھی۔ انسان کا علم محدود، اس کی سوچ محدود، اس کا ویژن محدود،
اس کے خیالات محدود. ضرورت اس بات کی جو مخلوق اللہ کے علم، اللہ کی سمجھ، اللہ کے ذکر، اللہ کے ویژن سے محدود ہے، تو اللہ رب العزت تو یہ معمول ہو کہ بچے کا یہ انسان، کیونکہ اس کے اندر دو متضاد صفات ہیں. یہ انسان دو متضاد صفات کہاں ہے؟ ایک اس میں روحانیت ہے، ایک حیوانیت ہے. حیوانیت اور ملکوتیت کا یہ حقیقی امتزاج ہے جس کا نام انسان ہے. لہذا اگر حیوانیت پر ملکوتیت غالب ہو جائے تو اس سے روحانیت اختیار کرنے کی تعریف ہے، اللہ نے اس کو بھی پسند نہیں ہے. لیکن جب ملکوتیت اور حیوانیت تعریف ہوئی تو انسان اکثر الکافرین سے بدل رہا ہے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں. لہذا ایک ضرورت تھی کہ ایک اعتدال کے ساتھ اس انسان کی زندگی کے لیے ایک ایسا دستور حیات مقرر کیا جائے جو اس کو رہنمائی کر سکے. حضرت گرامی نبی یہاں پہ گئے، کتابیں نازل ہوتی گئی. میں اس پیپر کو آگے بڑھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ جب جب بھی آفات آتی ہیں، عذاب آتے ہیں، پہلے الہی نازل ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو ان واقعات پر مختلف میدانوں میں عاملین اپنے اپنے تجزیے پیش کرتے ہیں. اگر آپ سائنسدانوں کو پوچھیں تو سائنسداں اپنی سائنسی انکشافات اور سائنسی تحقیقات کی ہوتی ہے، اپنے سائنٹیفک اس کا تجزیہ، اس کے تحریر کا انالیسس پیش کریں. کتاب میں زلزلہ اس لیے آیا کیونکہ تاپمان میں زیادتی ہو گئی تھی، یا تاپمان میں کمی ہو گئی تھی، احتجاج کرنے کا یا اس میں گیسوں کا ریئیکشن ہوا ہو، ریئیکشن کی صورت پیدا ہو گئی، یا آکسیجن کم ہو گئی، یا اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ کم ہے وغیرہ وغیرہ. سائنس کا اس کی اپنی تحریر کے. اگر آپ ماحولیات کے ماہرین سے پوچھیں تو وہ کہیں گے صاحب آپ بارش اس لیے نہیں ہوئی کہ جنگل چل گئے، پہاڑوں کو کاٹ دیا گیا اور جو ہے سستا ختم کیا جا رہا ہے، الیکٹرک پھیلائی جا رہی ہے، مشینری آ گئی جس کی وجہ سے جو ہے پورا ویدر آگے ڈسٹرب ہو گیا. اگر آپ نیچرلسٹ لوگوں کی بات مانیں تو نیچرلسٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب جب انسان فطرت میں دخل اندازی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے. اور یہ کس کا کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ہے اللہ فطرت اور قدرت کے بنائے ہوئے مخلوقات میں انسان جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ آسائیں، یہ گیرنٹی، یہ قدرتی آفات موجود ہیں. لیکن اگر آپ مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ دوسرے جین مذہب ہو، یا کرسچینٹی ہو، یہودیت ہو یا اسلام ہو، تو مذاہب کے علماء، مذاہب کے اسکالر مذہبی نقطۂ نظر سے اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں. اور خود ویدوں نے لکھا ہے کہ جب تک اس دھرتی پر آپ آ جاتے ہیں تو پہلے چھوٹے چھوٹے سے چلنے آتے ہیں، لیکن جب وہ پاپ اپنی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو کوئی بڑا لگا ایک چلنے آ جاتا ہے، اس کی شکل چھٹی ہوتی ہے. تو مذہبی کتابوں میں مذہبی علماء نے اپنی باتیں لکھی. اسلام کے نقطۂ نظر سے ہمارے معلومین نے کیا لکھا ہے، میں بہت مختصر جو ہے یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں معلوم کے سامنے. دیکھیے حقیقت نے انسان کو پیدا کیا، انسان اس بات کا محتاج ہے کہ اس پر زندگی کی صراط مستقیم واضح کی جائے، صراط مستقیم واضح کی جائے. دنیا کی کامیابی اور آخرت کی سوچ و فراغ سے پوری طرح باخبر ہو تاکہ محنت کیا کریں
اور ناواقفی کی وجہ سے اس کو دوائی حلاقت سے روزہ نہ ہونا پڑے. اللہ تعالیٰ کے رسول اسی لیے آتے ہیں اور لڑائی کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس پر چھوڑ دیتے ہیں. جو لوگ ان کی ہدایت کو چھٹا دیتے ہیں وہ راہ راست سے بھٹک جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خطاب اور کے عذاب کا شکار ہوتی ہے. جو قومیں اس طرح تباہ ہوئی قرآن مجید نے بار بار ان کا تذکرہ کیا ہے. سورہ کاف میں ان میں سے بات کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک قبلهم قوم وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم قبة كل كذب الرسل فحق وعيد. ان سے پہلے قوم نوح ہونے والے قوم ثمود قوم عاد فرعون اور لوط کے بھائی بن کے رہنے والے قوم شعیب اور قبہ کی قوم گزرا چکی ہے. اس سب نے رسولوں کی تکلیف کی بس میری وعید ان پر پوری ہو گئی. یہ لفظ آتا ہے سے کہ میری وعید آپ کا واقع ہے. میری وعید ان پر پوری ہوتی رہی یعنی ان کو لوگوں کو راہ راست پر آنے کے لیے پوری رہنمائی کا انتظام کیا. لیکن جب وہ اپنے دل کی حد کو پار کر گئے تو پہلے ابراہیم حاصل ہو گئے. یہ مذہب ہے. یہی بات پورے حاصل میں الفاظ بیان ہوئی ہے. كذب قبلهم قوم نوح والاحزاب ابراهيم محمد بن امه ورسوله ليعبدوه وجادلوا بالباطل ليرسلوا به حقا واخذتهم فكيف كان عقاب. ان سے پہلے کہوں اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے تکلیف کی اور ہر امت کے اختلاف میں اپنے رسول کو بتانے اور ختم کرنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے پہلے بار اور تکرار کرنے لگے تاکہ اس کے ذریعے حق کو دبا دیا. بس میں نے انہیں پکڑ لیا سب کو پکڑ کرنا تھا تو میں نے ان کو پکڑ لیا. پھر کیسا جو قوم اس طرح حالات تباہ ہوئی وہ اپنے زمانے کی ترقی یافتہ کر سکی. مانسی کے ہاتھ سے قانون پر چوٹی ہوئی تھی. ان میں سے بعض علم و فضل اور قدرت و حرکت میں بڑی نمایاں تھی. انہیں اپنی تہذیب اور کلچر پر ناز اور وہ خود کو دوسروں سے بہتر تصور کرتی تھی. وہ دنیاوی معاملات میں بڑے سیرت اور خوشیار تھے اور اپنے بڑے میں ان کی اپنے بڑے کا سب اچھی طرح سمجھتی. لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی مخالفت کی ان کی ہدایات کو ٹھکرا دیا اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت پر بنی رہی تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں تباہی اور ہلاکت سے نہ بچا. ان کا علم ان کی فیصلہ ان کی ذہانت ان کی ہوشیاری اور ان کی شہادتوں کا سب کچھ بڑا وقت ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اس طرح باتوں کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے. وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ. کہ ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا. ان میں سے بعض وہ تھے جن پر ہم نے کنکر اور پتھر آندھی گئی. ان میں سے بعض کو ایک خوفناک چیز میں پکڑ لیا اور بعض وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھکا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا. اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آیت کا آواز کو کرنے والا اور آگے کھول دینے والا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو بھی پکڑا اور اس کے گناہوں سے پاداش کر سکتا. اللہ کے دین گراوٹ نہیں ہوتی
جب بھی کسی قوم کا اس کا عذاب آتا ہے اس کے اعمال بھر کے نتیجے میں آتا ہے، اس کے عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی نہیں، قوم عاد پر جو عذاب آیا اس کے اظہار کے لیے یہاں لفظ حاصل آیا ہے۔ حاصل آندھی کو کہا جاتا ہے جس میں سن رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آندھی صرف مٹی ہی نہیں ہوا نہیں تھی بلکہ اس میں سن ریزے شامل تھے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ اس قوم پر 7 رات اور 8 دن ایسا سخت طوفان آیا اور اتنی شدید آندھی چلی کہ وہ ڈھیر ہو کر رہ گئے، ہر طرح ان کی جاتی بکری ہوئی تھی، کھوکھلے درختوں کی طرح اس آندھی نے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا، اس کا کوئی فرد نہ بنا۔ مغرور کے ساتھ یہی ہوا، پوری بستی پہنچانا کرتی گئی اور اس پر فصل پر گھروں کی بارش ہونے لگی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ قوم عبرت کا ذریعہ بن کر رہ گئی، اللہ کے عذاب سے بچنے والے اس سے سب سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے رہیں گے۔ قوم سمود ایک محنت آواز سے ختم ہو گئی۔ قرآن مجید کا ایک دن کا بیان ہے، اس قوم پر زلزلہ آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بھیانک آواز نکلی ہو گئے کرے گے سخت ہو گئے، اس کا کوئی امکان ہے کہ زمین میں مثال آیا ہو اور آسمان سے اس کے خوفناک آواز یا بجلی کی زبردست طرف سے اسے موت کی آگوش کو پکڑ دیا۔ اللہ یہ کہتا جانتا ہے کہ وہ ایسی آواز کی جس سے ہمیشہ کے لیے اس کے حق سے غلط کی طرح نکل اور اس کا کوئی ایک فرد بھی اپنا حال بتانے کے لیے کام ہے۔ حضرت علیہ السلام 250 سال تک اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرح بلاتے رہے، لیکن شرطوں کی کوششوں کے باوجود ان کے قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کی اطلاع سے مایوسی کا اظہار کیا اور اس کی تباہی کی دعا کی اور وہ رب اتفاق کا کرتے تھے۔ سورہ انبیاء میں کئی جملوں میں اس تفصیل اس طرح کی گئی ہے، ونوحا ارسلنا من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم قوم فاغرقناهم ابراہیم اور نوح سے قبل نوح نے عبارت ہم نے اس کی پکار کی اور اسے اس کے گھر والوں کو بڑے فرق سے نجات دی اور ہم نے اس قوم کے مقابلے میں اس کی حفاظت کی جس سے ہماری آیاتیں کی سکتی تھی، بے شک وہ بڑے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو حق کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس کی ہدایت سے بنیادی اور موسیٰ علیہ السلام کی تنقید کا یہ نتیجہ نکلا کہ فرعون اور اس کی پوری قوم غلط درجۂ ہی ہو گئی۔ ارشاد باری ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برسله وقال صاحب أو مجنون فأخذناه وجنوده ونبذناهم في الجنة وقوله۔ اور موسیٰ کے بعد سے مشکل ہے جبکہ ہم نے اسے پوری دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا، اس نے اپنے آئین سے طرف کے ساتھ نہیں بولا اور کہا کہ یہ جادو ہے کیا مجنون ہے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں قید کیا اور وہ مستحق کے بنانا تھا۔ پورے آرام میں فرعون اور اس کے لشکر کی تباہی کا ذکر الفاظ میں کیا گیا ہے، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ اور ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان سے بالکل غفلت کی۔ اس طرح کی بات اور قوموں کو بھی قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ قوموں کی خلافت و تباہی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت اور اس کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرانے کے بعد افراد کی بھی اور قوموں کی بھی پوری زندگی کا وقت غلط کرتا ہے اور وہ زمین پر بار بن جاتی ہے،
ان کے لیے تباہی مقدر ہو جاتی ہے، اسے تالا لگ جاتا۔ سوال یہ ہے کہ تباہی اور بربادی کا نظریہ کیوں اختیار کرتی ہے؟ اس کے اثرات کو ہمیں اثرات کے بارے میں بات ہوگا۔ قوموں کی تباہی کے سلسلے میں سب سے بنیادی جس میں افراد بھی شامل ہے اور قومیں بھی شامل ہیں، اس میں استغفار کے بارے میں اگر تو قوموں کی تباہی کا ایک سبب قرآن کے نزدیک استغفار سے حاصل ہے، یعنی اللہ کی زمین میں اس زمین کی روش اختیار ہے اور اپنے مقابلے میں ہر ایک کو ایک کمتر سمجھتا اور خیر خواہوں کی نصیحت اور خیر خواہوں کو حقارت سے ٹکرا دیتا۔ جب کوئی فرد یا قوم اس گام میں سچا ہو جائے کہ وہ سب سے بلندر ہے، وہ اپنے کل ہے اور سب نادان بے وقوف ہے اور اپنے علم فن، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی ذہانت اور اپنی سیاسی معاشی اور تمدنی ترقی پر اترانے لگے تو اپنی تباہی کا خود ڈالا دے دیتے۔ حضرت اسلام کے قوم نے جس طرح اپنی دعوت سے بیوقوفی اختیار کی اور اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا، اس کے پیچھے یہی استقبال نہیں تکبر۔ حضرت علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کئی سب کے ساتھ الفاظ کے لیے اور الفاظ کو کم سے قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغفروا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وهذا سبب لذلك كما لیکن میرے گرامے کو اور زیادہ بھاگ دے رہے، جب کبھی میرے دعوت کی کہ وہ دین کی طرف پلٹ آئے تو ان کو خوب معاف کر کے انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کر لی اور اپنے اوپر کپڑے لٹے دیے اور جم کے رہے ہوئے اور اپنے اوپر اور بڑے تکبر کا مظاہرہ رکھے۔ انہیں آج ضرور کی تباہیوں کا کافی کر سکتے ہیں، فرمایا انہیں آج کو اپنے قوت بازو، بنی مہارت اور تمدنی ترقی پر ناز تھا۔ وہ کسی کو اپنا حامی نہیں سمجھتے، کسی کو اپنا مد مقابل نہیں سمجھتے اور وہ اس لیے اپنی توہین پسند کرتی تھی۔ وہ قوم کہ ہمیں خود کی ہدایت اور نصیحت کو مان کر اپنی غریب بدل دی اور اللہ واحد کی عبادت اور بندگی میں بندی کی راہ اختیار کرنا۔ صبر فرمائیے سورہ قرآن مجید کی آیت قال آدم فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون وأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام ناحقات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر وهم لا ينصرون۔ قوم عاد نے زمین میں تکبر کا ناحق مظاہرہ کیا اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت کا مالک ہے اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے، پر ہم نے ان پر سخت حامی بھیجی ایسے دنوں میں جو ان کے لیے منحوس تھے تاکہ ان کو دنیا کی زندگی کا عذاب تک گئے اور آخرت کا عذاب کو وہ اس سے بھی زیادہ رسوا سن وہاں ان کی کوئی مدد نہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کے سامنے اللہ کا دین اس
طرح پیش کیا کہ اس کا حق ہونا ثابت ہو گیا اور ان کی برابری کے لیے کوئی وجہ اعتماد نہیں رہے گی، لیکن اس سے سب کچھ جانتے ہوئے ہدایت کی جگہ دلالت کو ترجیح کی اور روشنی کی جگہ ظلمت کو اختیار کیا، پھر آپ اس کے اس کے نتیجے سے ہوتا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ وَأَخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ بِعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور ثمود کو ہم نے راہ دکھائی، لیکن انہوں نے ہدایت اور روشنی کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کیا اور ان کو رسوا کن عذاب کی طرف سے پکڑ دیا۔ یہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھا جو وہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون، حامان اور قارون کے سامنے اس بات کے واضح دلائل پیش کیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اسی کا دین پیش کیا، لیکن انہوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا اور اسے حفاظت سے پکڑا۔ ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ کو فرعون کو مصر چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم کے تمام وسائل اور ذرائع اور شان و شوکت کے باوجود اللہ کی گرے سے بچ سکتا۔ ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا يطيعون۔ ان کے پاس موسیٰ دلائل لے کر آئے، لیکن انہوں نے زمین میں استکبار کی روش اختیار کی، غرور اور تکبر کی روش اختیار کی، اور وہ بچ کر نکل نہ سکے۔ فرعون اپنے خیال سلطنت سے استقبال کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو ضرور کے ساتھ ٹھکرایا اور اس کے نتیجے میں کس طرح تباہی اور حراست سے دوچار ہوتے قرآن مجید کے ایک اور جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا والقرآن المبين إلى فرعون وملئه واستكبروا وقالوا قوم عادين وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فقاموا من المسجد۔ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور کھلی زمین دے کر فرعون اور ان کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور وہ سے ہی متکبر ہوئے۔ کہنے لگے کیا ہم اپنے دیکھے کو آسمانوں پر بلند لائے، حالانکہ ان کی قوم ہمارے غلام ہے۔ انہوں نے موسیٰ اور ہارون کی تصدیق کی، یعنی گزر اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اور بھی بہت سی قوموں نے اسی استقبال کی وجہ سے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسولوں کی ہدایت کا انکار کیا اور دلانت صفائی اور بربادی کی سوچا لی۔ یہی استقبال آج کے دور میں آپ امریکہ، یورپین کنٹریز، اسرائیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج انہیں اپنی ٹیکنالوجی سے، اپنے علم سے، اپنی ذہانت پر، اپنے فن پر ناز ہے، لیکن ابھی 2010 میں امریکہ میں جو طوفان آئے، جنہوں نے جو ہے امریکہ کی عمارتوں کو ہلا کر رکھ دیا، آبادیوں کو اجاڑ دیکھا، وہ سب ہمارے سامنے تعریف ہے۔ آپ نے ابھی جاپان میں دیکھا کتنا زبردست زلزلہ آیا، پورے وہاں پر سارے ایسے انسٹرومنٹ موجود تھے جو زلزلہ آنے سے پہلے آرام کرتے تھے، جن متنوع کرتے تھے، لیکن جب میدانی نازل ہوا تو وہ ساری ٹیکنالوجی اور وہ سارے میڈیکل اور وہ ساری سائنس اور وہ سارے تکنیک نہیں رہے۔ انہیں اپنی ٹیکنالوجی کو جاپانیوں کو اپنے ملک کرنا، اپنے قوم کرنا، اپنی سائنس، اپنی ٹیکنالوجی کرنا، اپنے الیکٹرانک کے نام، اپنے کمپیوٹر سائنس کے نام ان کا دعویٰ ہمیں اگر ہم کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کو نکالنے پر اسکیم دیکھا، اگر ہم الیکٹرانک کے سامان کو مہیا کرنے ہم کرتے پروڈکشن تو الیکٹرانک کا سارا دنیا میں مہنگا
مولانا رابع صاحب اور تشریف لائے ہوئے ایک واقعہ چل رہا ہے، پھر حصہ مل رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ اس فون کے اندر ذرا بھی ملاقات انسانیت کام کرتی ہے. ایک فوجی اپنے کئی مہینوں کے بعد اپنے گھر واپس آیا اور تھوڑے دنوں کی چھٹی کی رائے ہوا واپس جانے والے اپنے فوجی سے. اس کا 6 سال کا بچے نے اس کو کہا جب ہم زبان سے کہ ڈیڈی پاپا ابا جان تم محبت سے انسان سے ہوتے آپ ابھی تو آئے تھے اس دنوں کے بعد ہم مر جائیں گے، ہمیں کرنا مت چھوڑیے، ہمارا دل پھیلا دو. اس نے بات میں کہا نہیں مجھے جانا ہوگا، مجھے چھٹی نہیں ملی. بچہ 6 سال کا تھا. آپ جانتے ہیں کہ 6 سال کے بچے میں کون سی بڑی ذہانت ہوتی، اس کے جیسا پھر ابھرا. اس نے پھر وہی لگا کر کے کہا نہیں پاپا آنا چاہیے، ہمیں بہت برا لگتا ہے آپ پھر آنا چاہیے. اس فوجی نے روایت نے شروع کر دی اور شروع کرتے روایت کہ تم ہمارے ملک کی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے، لیکن تجھے جینے کا کوئی حق یہ غرور، یہ تکبر، یہ شہر نہیں بتاوٹ دیتا ہے. یہ دوسری وجہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ زمین پہ جو اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں، جو پہلے نہیں نازل ہوتے ہیں، اس کے افراد سے بھی فساد برپا ہوتے ہیں، وہ قوموں سے بھی فساد برپا ہوتے ہیں. کما سمائی قوموں کے بگاڑ اور ان کی تباہی میں سبب فساد کی آگے قرآن کی اصطلاح ہے. قرآن کی اصطلاح ہے فساد کی آگے. جب کسی قوم کسی فرد یا قوم میں فساد آتا ہے تو اس کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے اور ان کا وجود کو سامنے آگے بڑھنے لگتا ہے. فساد کی ضد بڑا ہے، کسی چیز کی حفاظت کا باقی رہنا اور دوسروں کی اس کا کارآمد اور مفید ہونا طرح ہے. جو قومیں تباہ ہوئی، قرآن نے ان کا ایک جرم یہ بیان کیا ہے کہ وہ زمین میں فساد پیدا کرنے کی، ان کے ذریعے دنیا کو فائدے اور نفع کی جگہ ضرر نقصان پہنچ رہا تھا. انہوں نے قتل و خونریزی، نسل کشی، کھیتوں و باغوں کی تباہی، معاشیات کی بربادی، تعلقات کی خرابی، حقوق کی پامالی، کاروبار میں جھوٹ، دھوکہ، فریب جیسی روشن روش اختیار کر رکھی. اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی دعوت اسی فساد کے خلاف کہ وہ پورے زور اور قوت کے ساتھ کہتے تھے کہ زمین کے فساد نہ برپا کرو. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ بچاؤ اور خوف و توقع سے اسے چھپا کے رہو. بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے قریب کر. اللہ تعالیٰ نے زمین میں اصل ہم اور سکون و صلاح رکھی ہے. اس کا پورا نظام اسی مقصد کے لیے وجود میں آیا ہے. اس کے پیغمبروں کی بحثت اسی لیے ہوتی ہے. فساد اس کی اس عقل حالت کو بدلنے کا نام ہے. جب زمین میں فساد پھیلتا ہے تو اس کے ساتھ برا کا ختم نہ کر جاتا ہے. زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور اس کی اصلاح کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی ہدایات کے ذریعے زمین کی اصلاح کر دی ہے. تم اس سے بگاڑ نہ کرنا. یہ زمین میں ہر قسم کا فساد برپا کرنے سے منع کیا گیا. اس میں جان، مال، غضب، خون، اجیان ہر چیز کا فساد شامل ہے. وعدہ اس طرح یہ ہے کہ مانا یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو مخلوق کے منافع اور قانون کے مسائل کے مطابق بنایا ہے. اس میں بگاڑ نہ پیدا کیے گئے. اصلاح اور فساد کے تعلیم کے نتیجے میں مفسرین نے کے مختلف بیانات ہیں جنہیں بطور مثال سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ کسی ایک قسم کی تعلیم کی کوئی دلیل نہیں ہے.
مفسرین نے جو کچھ کہا ہے علامہ ابن عبد الحیان یہ سب کو اس کے شامل سمجھتے ہیں. جیسے عدل و انصاف کے بعد ظلم، ایمان کے بعد کفر، اطاعت کے بعد معصیت کا ارتکاب، اس کے نتیجے میں اللہ اور عزت بارش روک دیتا ہے اور قحط آ جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ آیا رحمت کے ذریعے کھیتوں اور باغوں کو سیراب کرتا ہے، فصل یہ کو برباد کر دیا جائے اور درختوں اور پھلوں کو اجاڑ دیا جائے. اللہ کے رسولوں کی ترتیب شریعت سے آنے کے بعد اس کی مخالفت سب پتا چلتا ہے. شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت اللہ کے ساتھ رسول سے بات رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے اور مخلصین کے احتجاج سے آگاہ کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا رَجَعْنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَتَأْتُونَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِن كُنتُمْ قَلِيلًا وَكَثِيرًا وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے رقص جانے سے زمین آ چکی ہے اور تم ناک اور قول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. یہ تمہارے حق میں کہتا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. اور راستوں پر سب دیکھو دھمکیاں دے دیں گے. غور فرمائیے. اور راستوں پر مت دیکھو دھمکیاں دے دیں گے. اور جو لوگ اللہ کا ایمان لائے انہیں اس کے راستے سے روکتے ہوئے اور کی راستہ چلائے. یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہاری تعداد بنائی اور دیکھو کیا کیا یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچی کے باہر پڑے جاتے تھے بازار کے لیے. وہ تو آپ کے تاجر آتے تھے، گاؤں کے تاجر آتے تھے، یہ ان کو روک لیتے تھے اور پھر جب کم داموں میں پورا مال خرید لیتے تھے اور جو دینے سے انکار کرتا تھا اس کی زبردست لڑائی کرتے تھے اور فساد کرتے تھے. ایک گھنٹہ غلطی پورے راستے کو روک کر راستہ میں کیا کر سکتی تھی. پھر یہ نہیں بنتے سفیرہ نہیں کرتے تھے. اور جب مارکیٹ میں چیزیں ختم ہو جاتی تھی تو ان کے کاموں میں بیچتے تھے. اللہ رب العزت کو یہ فساد کو برداشت کریں گے. حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھے بہت سمجھا قرآن کی ہدایات بنائی لیکن نہیں بنا. آپ الہی نازل ہوا اور اس قوم کو سب اور برباد کرتے ہوئے انہوں نے بڑے اسرائیل کے پاس ظالمانہ رویہ اختیار کرنا تھا اور اس طرح وہ ان کی نظر کشی کر رہا تھا اور فساد کی بڑی محنت کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إن فرعون علا في الأرض وجعل عنها شيعا يصطدق طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. جیسا کہ وہ زمین مصر میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ان کے ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا. ان کے بیٹوں کو ڈبا کرتے تھے اور دوستوں کو زندہ رکھتا تھا. بے شک وہ مفسدین میں ایک تیسری چیز ظلم و عدوان کے قوموں کے فساد اور اللہ کے عذاب کے ضرور کا سبب نبی نے بتایا ہے. ظلم و عدوان فسادی کی ایک شکل ہے. جس قوم نے بھی عدل و انصاف کو چھوڑ کر ظلم کی راہ اختیار کی
وہ پھر آپ تباہ ہو کر رہی ہے۔ ان نوجوان کو دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں شرک کو جلد عظیم کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی اس کی ہدایت سے بے نیازی، معصیت کا ارتکاب، انسانوں کی ہمدردی اور ان کے ساتھ غیر اخلاقی اور غیر انسانی رویے اختیار کرنا، یہ سب ظلم کی مختلف شکلیں ہیں۔ ظلم کسی چیز کے غلط استعمال کو کہا جاتا ہے۔ جب انسان اپنی ذہن خواہشات اور صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ یہی معاملہ قوموں کا ہے، جو قومیں اپنی قوت اور صلاحیت کا غلط طریقے سے استعمال کرتی ہیں، وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کرتی ہیں اور دوسروں پر بھی ظلم سمجھاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چند دن ان کی شاید قومت اور حکومت مخالفت کے ڈر کے بچتے رہے، لیکن بہت جلد تباہی کی مقدر بن جاتی ہے۔ تو قومیں تباہ ہوئی، قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ ان کا بیان کیا ہے۔ حضرات، ایک تیسری چیز ہے جس کے نام سے کیا ہے، یعنی گناہوں اور برائیوں۔ حضرات، آج ہم اور آپ کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم اور آپ اگر مومنانہ بصیرت کی نگاہ ڈالیں تو آج صورت بات یہ ہے کہ یہ سارا جو اسباب جس کی وجہ سے قوموں کو پر یہ عذاب نازل ہوئے، چاہے وہ سماج سے بات ہو یا تیار میں اہتمام ہو یا ظلم ہو، یا استقبال و تکبر ہو، یا حق کو بالکل دوسرا دینا ہو، آج اگر ہم اپنی زندگی کا قوموں معاشروں کی زندگی کا ملکوں اور آیام حکومت کے افراد کا تجزیہ کریں تو آج انسانوں اللہ کی خیال پر، اللہ کی مخلوق پر ہر طرف سے یہ سارے گناہ، یہ سارے جائز کیے جا رہے ہیں۔ بہت کثیر ہے دواؤں کے اندر ملاوٹ، کھانے میں ملاوٹ کی کتنا بڑا سوچ ہے۔ آج وہ اعمال کیے جا رہے ہیں، ہر گھر میں جانچ ہو رہا ہے۔ آج دیش انٹرنیٹ، ماس میڈیا، ملٹی میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے یہ حیائی وجہ کرنی اور تیار سے کوئی استعمال ہو رہا ہے، اس نے پورے معاشرے کو شروع کر دیا۔ اسلام کی تعلیمات بھی کہتی ہے، سائنسداں خود بھی کہے، ماحولیات سے بھی کہے کہ اس طرح سے اٹھا رہا، اس طرح سے بھوٹا آیا، اس طرح سے یہ سنانا آئی، یہ زلزلہ آیا، لیکن جواب دیتا ہے کہ انسانوں کی اپنے حق کی کمائی، انسانوں سے اپنی گناہوں کو اس لیے ایک مومنانہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم جب تک دعوت اسلامی کو، دعوت و تبلیغ کو زندہ رکھیں گے، اصلاح کا کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کل خدا کے دنیا میں تو آخرت میں اللہ سے محبت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نبیوں کا طریقہ، نبیوں نے اپنے امتوں کو، اپنے قوموں کو کسی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کسی مقاموں پر اور اپنے ایمان کو داخل کو آپ کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیجیے، کوئی موقع آپ کو نہیں جانے والے تھے کہ وہ اللہ کے پیغام کو بات کا پہنچا دیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ یہ جو بھی لے کر کے چیز آتی ہے دنیا والے سے مسئلہ کرے، لیکن ایک مومن کی چاہ یہ ہے کہ وہ فوراً ڈر جائے اور سامنے والے کو بتا دے کہ نہیں یہ پہلے الہی یہ اللہ کا عذاب ہے کہ کیسا کریں۔ وہاں پر بابا جزاک اللہ مولانا نے بہت ہی مدد انداز میں اس پہ روشنی ڈالی۔ اب اسٹیٹ نے اگلے مقرر کی دعوت دی، کچھ اعلانات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کل مسجد مالی قاعدہ ایک گھنٹے پر، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر اتوار کو 11:15 بجے سے 10 ہوتا ہے، تو کل جو ہے 11:15 بجے سے ان کی کثیر علی آپ کی خاص سمائی جناب عارف جنید کا نزدیک کا ہی درس ہوگا۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لے کر آئیں۔
دوسرے یہ جیسے کہ ہر مہینے ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عنوان رکھا گیا ہے اس کے تحت آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے یا مزید کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس تعلق سے آپ اس تقریب کے دوران جلد سے جلد ہم تک لکھت طور سے سوال پہنچا سکتے ہیں. اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں. اب میں ہمارے اپنے مقرر جناب ابراہیم قریشی کا جو کہ رکن ہیں اندور کے اور آپ شعبۂ دعوت کے سیکرٹری ہیں ایسے کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ اس مہمان کو روشن ڈالیں. جناب ابراہیم قریشی صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا